بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ مولانا روم اپنی کتاب سحر العلوم میں حضرت داؤد علیہ السلام کے دور کا ایک قصہ بیان کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ ایک شخص بہت عابد اور متقی تھا۔ وہ ہر وقت اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مشغول رہتا تھا۔ وہ جب بھی اللہ تعالیٰ کی عبادت کر کے فارغ ہوتا تو اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا تھا، اے اللہ، میں نے تیری بہت عبادت کی ہے، تو مجھے وافر رزق عطا فرما، لیکن اس کو اسی وقت رزق نہیں ملتا تھا۔ اس نے اپنا ایک معمول بنا رکھا تھا کہ جب عبادت کرتا تو اس کے فوراً بعد اللہ سے دعا کرتا تھا، اے اللہ مجھے رزق عطا فرما۔ ایک دن اس نے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کی اور اللہ تعالیٰ سے رزق طلب کرنے کا مطالبہ کر رہا تھا کہ اچانک ایک گائے اس کے گھر میں آ گئی۔ متقی آدمی بہت زیادہ خوش تھا کہ اللہ تعالیٰ نے میری دعا کو قبول کر لیا۔ جو گائے میرے گھر میں داخل ہوئی ہے، یہ اللہ تعالیٰ نے مجھے رزق عطا کیا ہے۔ اس بندے نے گائے کو پکڑا، اس کو ذبح کر کے گوشت بنایا اور اس کا گوشت کھا کر فارغ ہوا ہی تھا کہ دروازے پر کسی نے دستک دی کہ میری گائے آپ کے گھر داخل ہوئی ہے، میں اپنی گائے لینے آیا ہوں۔ متقی آدمی اس کی گائے کہاں سے واپس کرتا؟ اس نے تو گائے کا گوشت بنا کر کھا لیا تھا۔ متقی آدمی نے گائے کے مالک کو کہا کہ گائے تو اللہ نے مجھے میری عبادت کے صلے میں مجھے عطا کی ہے، اس لیے وہ گائے تو مجھے اللہ تعالیٰ نے بھیجی تھی، میں تو اس کو ذبح کر کے کھا گیا ہوں۔ وہ گائے اللہ تعالیٰ نے مجھے عطا کی تھی۔ گائے کے مالک نے متقی آدمی سے کہا کہ تو میرے گائے واپس کرتا ہے کہ میں یہ معاملہ حضرت داؤد علیہ السلام کی بارگاہ میں پیش کر دوں۔ عابد کہنے لگا کہ جاؤ داؤد علیہ السلام کی بارگاہ میں یہ معاملہ پیش کر دو، مجھے اس میں کیا اعتراض ہو سکتا ہے۔ جب یہ معاملہ حضرت داؤد علیہ السلام کی عدالت میں پیش کیا گیا تو حضرت داؤد علیہ السلام نے گائے کے مالک اور متقی کی بات کو بڑے غور سے سنا۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے متقی آدمی سے دریافت کیا کہ تم نے گائے کو کیوں ذبح کیا ہے؟ متقی آدمی نے حضرت داؤد علیہ السلام کو کہا، حضور میں نے اس کی گائے ذبح نہیں کی ہے، وہ گائے تو اللہ تعالیٰ نے مجھے میری عبادت کے صلے میں عطا کی تھی اور گوشت کا قیمہ بنا کر کھا گیا۔ حضرت داؤد علیہ السلام متقی آدمی کی بات کو سن کر مسکراتے ہوئے بولے، اے گائے کے مالک، تم اس متقی آدمی کو گائے معاف کر دو، اللہ تعالیٰ تم کو اس کے صلے میں اس سے بہتر گائے عطا کر دے گا۔ گائے کا مالک بار بار اصرار کر رہا تھا کہ مجھے میری گائے دی جائے۔ متقی آدمی اس ضد پر لٹکا ہوا تھا کہ وہ گائے تو اللہ تعالیٰ نے مجھے میری عبادت کے صلے میں عطا کی تھی، اس لیے وہ گائے میری ملکیت ہے، میرے پاس نہ کسی کی گائے ہے اور نہ میں کسی کی گائے کو واپس کرنے کا پابند ہوں۔ حضرت داؤد علیہ السلام دونوں کی گرما گرم گفتگو بڑے غور سے سن رہے تھے۔ آخرکار گائے کے مالک کو کہا، اے گائے کے مالک، تم اس متقی بندے کو گائے اللہ کے واسطے معاف کر دو، ورنہ مجھے سب کچھ بتانا پڑے گا۔ گائے کے مالک نے کہا، حضور آپ بتا دیجئے، میں اپنی گائے اس کو کیوں معاف کر دوں؟ حضرت داؤد علیہ السلام نے حکم جاری کیا کہ صبح علاقے کے سب لوگ یہاں اکٹھے ہو جائیں، میں آپ سب کو حقیقت کا راز بتاؤں گا۔ صبح ہوتے ہی علاقے کے سب لوگوں کے ہمراہ گائے کا مالک اور متقی آدمی حضرت داؤد علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہو گئے۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے سب لوگوں کو فرمایا، اے لوگوں، میں کسی کے جرم کو ننگا نہیں کرنا چاہتا تھا، مگر اس متقی اور گائے کے مالک نے مجھے جرم سے پردہ اٹھانے سے مجبور کر دیا ہے۔ یہ جو گائے کا مالک ہے، یہ اس متقی بندے کے والد کا غلام ہوا کرتا تھا۔ اس متقی کا باپ بہت ہی دولت مند تھا۔ اس وقت گائے کے مالک کے پاس جو بھی جائیداد اور جانور ہیں وہ سب متقی بندے کے باپ کی تھی۔ یہ گائے کا مالک متقی بندے کے باپ کے پاس ایک چھوٹا سا غلام ہوا کرتا تھا۔ ایک دن اس متقی کا باغ اس گائے کے مالک کے پاس آیا۔ متقی بندے کے والد کے پاس بہت زیادہ رقم تھی۔ جب گائے کے مالک نے دیکھا کہ میرے مالک کے پاس کافی رقم ہے، گائے کے مالک نے لالچ میں آ کر متقی بندے کے والد کو قتل کر دیا۔ اس گائے کے مالک نے متقی بندے کے والد کو ایک درخت کے نیچے دفنا دیا تھا۔ اس کے بعد یہ گائے کا مالک ساری دولت کا مالک بن گیا۔ اس متقی بندے کو نہ تو اپنے والد کے قاتل کا پتہ چلا اور نہ اس کی جائیداد کے بارے کوئی علم تھا۔
یہ متقی آدمی نے بڑے ہی سادہ طریقے سے زندگی بسر کی ہے۔ یہ متقی بندہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ سے رزق کا دعویٰ کرتا رہا۔ ایک دن اس متقی بندے کے گھر ایک گائے داخل ہو گئی۔ اس گائے کو اس متقی بندے نے ذبح کر کے کھا لیا۔ اس کے ذہن میں یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے عبادت کا صلہ عطا کیا ہے۔ اس گائے کے مالک کے پاس آج جو کچھ بھی ہے وہ سب اس متقی بندے کے والد کا ہے۔ میں نے گائے کے مالک کو کہا تھا کہ تم اس کو یہ گائے معاف کر دو، مگر یہ بندہ میری کوئی بات ماننے کو تیار ہی نہ تھا۔ آپ لوگ فلاں درخت کے نیچے سے لاش برآمد کر کے لائیں، اس کے بعد فیصلہ ہوگا۔ لوگوں نے اس درخت سے لاش لی۔ اس شخص نے سب کے سامنے حضرت داؤد علیہ السلام کی بات کو سچ مانا۔ اس کے بعد حضرت داؤد علیہ السلام نے گائے کے مالک سے ساری جائیداد لے کر متقی کے حوالے کر دی۔ متقی کے والد کے قاتل کو سزائے موت سنا دی۔ اب سارے مجمع کو پتہ چل چکا تھا کہ اللہ تعالیٰ عبادت کا صلہ حیرت انگیز طریقے سے عطا کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیشہ حقدار کا حق اس کو دے کر ہی رہتا ہے۔ دیکھو اللہ تعالیٰ نے ایک مالک کو اس کا حق کس طرح سے عطا کیا اور قانون کے مطابق مجرم کو سزا کا بھی حقدار ٹھہرا دیا۔ تو ملتے ہیں دوستو ایسی مزید ویڈیو کے ساتھ، اس وقت تک کے لیے اللہ حافظ۔ اللہ حافظ۔